بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے صحیح راستے کا انتخاب کر کے اللہ سے اچھے نتیجے کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل میں آج جو دینے جا رہا ہوں، دنیا میں وہ قصہ بہت معروف ہے، اور وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی زندگی میں جو کرائسس چلنا شروع ہوئے، کہاں سے بات کہاں تک پہنچی کہ جو سٹارٹ تھا ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، تاکہ آٹومیٹکلی کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ ان کی جان چھوٹ جائے، اور جو محبت یوسف علیہ السلام والد محترم سے وصول کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح کی محبت ملے۔ بہرحال ان کی جو بھی سوچ تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ کنویں کے اندر گرا دیے گئے۔ اب وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا، اور جو راہ گزرتا قافلہ تھا انہوں نے پانی لینے کے بہانے جب کنویں میں جھانکا تو ان کو یہ نظر آیا کہ یہاں تو کوئی بڑا پیارا بچہ ہے، ویسے بھی وہ خوبصورت ہی تھے۔ تو جب ان کو نکالا گیا تو بات آگے بڑھی، تو اگلا ایک مرحلہ ان کو جو درپیش آیا وہ مصر کے بازاروں میں ان کی فروخت کی بات چل رہی ہے۔ اب کنویں سے نکلے ہیں تو برائے فروخت مارکیٹ میں ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے جو اگلا مرحلہ ان پر پیش کیا، وہ عزیز مصر، وہ کہہ لیجئے کہ مصر کا وہ گھر جو شاہی خاندان ہے، تو وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر بطور خادم وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک تیسرا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوشش کی کہ ورگلایا جائے، اور جو اس کی سوچ تھی کہ برائی کا کوئی کام ان کے ساتھ کیا جائے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کر کے اس بات کی دعوت دی گئی اور بلیک میل کیا گیا کہ اگر میرے ساتھ یہ برائی کرو گے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر جیل کی طرف جانا پڑے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بہرحال اپنی نشانیاں دکھلائیں، یوسف علیہ السلام کو محفوظ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بڑا خوبصورت رویہ اختیار کیا۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ تیرا یہ جو ذہن ہے، سوچ ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوں۔ مجھ پر تو اللہ نے اتنی اچھی جگہ دے کے احسان کیا ہے، تو میں کیوں اللہ کی ناشکری کروں، میں کیوں ظالموں میں سے ہو جاؤں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور بھاگ کے نکلنے کی کوشش کی کہ میں اس برائی کے شر سے بچ سکوں۔ ان کی یہ جو کوشش تھی، اللہ نے دروازے بھی آٹومیٹکلی کھول دیے، اور جب دروازے پر پہنچے تو ایک اس سے بڑی آزمائش آ گئی کہ گھر کے جو مین ذمہ دار تھے وہ سامنے کھڑے ہیں، اور فوری طور پر عزیز مصر کی بیوی نے پینترا بدل لیا۔ کہنے لگی اپنے خاوند کو، آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر جب انویسٹیگیشن چلی تو بات ثابت ہو گئی کہ بھئی اگر تو یوسف علیہ السلام کا قمیض کا اگلا حصہ پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کوشش کر رہے تھے برائی کا، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ پھٹا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ عورت آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو قصور اس کا ہے۔ جب چیک کیا گیا تو قمیض کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی بہرحال اس شاہی خاندان نے یہی سوچا کہ بھئی ہماری عزت تو اسی میں بچتی ہے کہ ان کا قصور نکال کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ راؤنڈ اباؤٹ بعض روایتوں کے مطابق 7 سال، بعض روایتوں کے مطابق 9 سال ان کو پھر جیل میں رہنا پڑا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جس شر کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، مجھے اس کے مقابلے میں جیل زیادہ عزیز ہے، کیونکہ عزت جتنی قیمتی ہے دنیا کی یہ مصیبتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال پھر وہ جیل چلے گئے۔ وہ 7 یا 9 سال وہاں پر رہے۔ جو 2 قیدی ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ایک خواب باہر نکل کے جو بادشاہ سے سنا تھا، تو اندر چونکہ ان کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بڑی پیاری بیان کرتے ہیں، اندر وہ توحید کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والے سے جب یہ معروف ہوا، ان قیدیوں نے بتلایا کہ بھئی وہ وہاں ایک بندہ ہے، وہ بڑی زبردست تعبیر بتلاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ
کہ بھئی اس کو لے کے آؤ۔ تو جب لے کے آنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا رہائی تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ تو کلیئر کرو کہ میرا قصور تھا یا اس عورت کا قصور تھا، میری بے گناہی تھی یا وہ گناہ گار تھی، اصل مسئلہ کیا تھا؟ تو پھر وہاں پر دوبارہ یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس عورت کا تھا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر بھی وہاں پر ان سے بیان کروائی کہ یہ مستقبل کا منظر ہے۔ پھر جو ان کی سکل تھی کہ یہ کہہ لیجئے کہ اکاؤنٹ کے حوالے سے اچھا مینج کر سکتے تھے، جب بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری لگائیں، تو انہوں نے کہا جو میرے پاس سکل ہے وہ اکاؤنٹ کے متعلق ہے، آپ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ میری لگا دیں۔ تو بہرحال ان کی جب وہ ڈیوٹی لگی تو وہ وقت آ گیا آہستہ آہستہ کہ وہ جو کل کنویں میں تھے، پھر بازار میں برائے فروخت تھے، پھر خاندان جو شاہی ہے اس میں بطور خادم تھے، اللہ نے پھر اس پورے ملک کا ان کو مالک بنا دیا۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سارا پروسیس بیان کر کے جب پورا ملک ان کو عطا کیا، جب یہ سارے مرحلے گزر گئے کہ کہاں کنویں کی زندگی، پھر بازاروں میں برائے فروخت، پھر شاہی خاندان میں بطور خادم، یہ سارے مرحلوں سے گزرے، پھر وہ آزمائش جو اس عورت کی طرف سے گناہ کی تھی اس میں سے بچنا، اور پھر جو موقع تھا جیل کے اندر 9 سال وہ صبر کرنا، پھر بھائیوں سے انتقام لینے کی بجائے ان کو معاف کر دینا اور یہ کہنا کہ تمہارے اور میرے درمیان شیطان نے ایک خرابی پیدا کی تھی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جو ان کا برائی کے موقع ملنے پر تقوی کا رویہ تھا اور انتقام کی بجائے صبر کا رویہ تھا، اور جیل میں صبر، ہر جگہ پر صبر، تو آپ اندازہ کریں اس پر اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، ایسے محسنین کی محنتوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ ظاہری منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جی بچہ کنویں میں گرا دیا گیا، ظاہری منظر کیا ہے؟ بازاروں میں انسان فروخت کیا جا رہا ہے، ظاہری منظر کیا ہے؟ ایک شاہی خاندان کے خادم ہیں، لیکن مستقبل پورے مصر کے مالک ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، جتنے لوگوں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ڈائریکٹ حوالدار بننے کی بجائے یا ڈائریکٹ اس لیول پر پہنچنے کی بجائے سب لوگوں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہونی چاہیے جب میں غلط نہیں ہوں، یہ میری بات سمجھ لیں، جب میں غلط نہیں ہوں اور کوئی آزمائش آ گئی ہے تو میرا رب ضرور اس کے ساتھ کسی انعام کو جوڑے ہوئے ہے، اور اگر میں غلط ہوں، اگر میں نے غلطی کی ہے، اگر میں ظلم پر، زیادتی پر، جھوٹ پر ہوں، تو یاد رکھیے پھر انعام کی توقع نہ کیجیے، بس پھر اللہ سے معافی مانگیے اور اپنی اصلاح کیجیے، پھر یہی اس کا انعام ہے، یہی اس کا صلہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں